ناظرین، بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ مسلسل 33ویں روز گڑی کھرو تحصیل کے نوجوانوں نے اور کامپیسٹ ظہور احمد کھوسو نے سیشن کورٹ جیکم آباد میں حالیہ بھرتیوں میں کامپیسٹ اور تحصیل گڑی کھرو کے نوجوانوں کی کوٹا کو نظر انداز کرنے غیر مقامی پنجاب کے لوگوں کو جعلی ڈومیسائل اور جعلی شناختی کارڈ پر سیشن کورٹ جیکم آباد میں نوکری دینے اور پہلے سے ڈیوٹی کرنے والے آفیسروں کے بچوں کو نوازنے کی اور انصاف کے اصول کے لیے بینر اٹھا کر چلتی برسات میں علامتی بھوک ہڑتال جاری رکھا۔ بھوک ہڑتال کرنے والے متاثرین کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ گڑی کھیرو سول کورٹ میں کامپیسٹ کو کوٹا کے ساتھ سن کوٹا اور مقامی نوجوانوں کو تحصیل کوٹا دیا جائے اور حالیہ بھرتیوں جعلی ڈومیسائل اور جعلی شناختی کارڈ پر بھرتی ہونے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور حقداروں کو حق دیا جائے۔ ॿाहिरि माण्हू नामंजूर सेशन कोर्ट ज़िले जेकाबाद में ॿाहिरि ज़िलनि जा माण्हू नामंजूर पंजाबी बंदि कयो पंजाबी बंदि कयो पंहिंजा नवाज़ी बंदि कयो पंहिंजा नवाज़ी बंदि कयो सिफ़ारिशी बंदि कयो सिफ़ारिशी बंदि कयो सिफ़ारिशी बंदि कयो तालके कोटा बहाल कयो तालके कोटा बहाल कयो सन कोटा बहाल कयो सन कोटा। تحصیل گڑی کھیرو رپورٹر دیدار حسین جمالی، دیکھتے رہیں BN نیوز پاکستان۔ یہ پریس کانفرنس آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے لیے بہت انتہائی ضروری تھی، اور وہ اس لیے کہ 2 دن سے میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی نوٹنکی جاری ہے، اور کل بھی ایک فیصلہ آیا جو کہ فل کورٹ کی اپیل کو مسترد کیا گیا، اور اس فیصلے نے آج کے آنے والے فیصلے کو پہلے ہی متنازع بنا دیا تھا۔ تمام ملک کی سیاسی جماعتوں نے، سول سوسائٹی نے، تمام وکلا برادری نے، بار ایسوسی ایشنز نے، چاہے وہ سابقہ صدور ہوں یا جو بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ ہے، تمام وکلا، لیگل ایکسپرٹس، سب نے کل کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ اس لیے کیونکہ فل کورٹ پارلیمان یا آئینی جو ایک مسئلہ تھا اس کی تشریح کے لیے اگر بنا دیا جاتا تو آج کا جو فیصلہ آیا ہے، جو کہ کل واضح ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ آنا ہے، اور اس فیصلے نے جو آج آیا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر حمزہ شہباز نہیں ہوگا تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ پنجاب کا مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ابہام مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے، ایک کلیئرٹی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیصلہ پنجاب کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کر دے جس کا مینڈیٹ پنجاب کا نہیں ہے، اور ایک فیصلہ یہ ایسا فیصلہ آیا ہے جو ملک کے اندر جوڈیشل کو سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ ملک کو، عوام کو اور زیادہ انتشار، فساد، انارکی اور تقسیم کی طرف لے کر جائے گا، وہ فیصلہ جس کو آدھی سے زیادہ عوام نہیں مانتی، جو سیاسی جماعتیں جنہوں پٹیشن فل کورٹ کی لے کر کورٹ کے سامنے گئے تھے، کیونکہ وہ بینچ جو ہمیشہ ایک بائسڈ بینچ تسلیم کیا جاتا ہے ایک رائے کے مطابق، اس کا بننا ہی اس فیصلے کو اور انصاف کو ہوتے ہوئے نہیں نظر آنے کی نوید تھا۔ اس لیے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے، یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، یہ آئین اور پارلیمان کی سپریمیسی کا معاملہ ہے، یہ آئین اور پارلیمان کی بالادستی کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بینچ جو آلریڈی متنازع ہو گیا ہے، یہ فل کورٹ کی پٹیشن نے آلریڈی اس بینچ کو کے اوپر عدم اعتماد کر دیا تھا، اور یہ عدم اعتماد فل کورٹ جب کل مسترد ہوا تو وہ عدم اعتماد آج ہمارے وکلا نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو بائیکاٹ کر کے کارروائی کو بھی کر دیا تھا کہ آج جو بھی فیصلہ آئے گا
وہ نہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول ہوگا نہ فریقین کو قابل قبول ہوگا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب کے اوپر چوری کر کے جو آر ٹی ایس بٹھا کر 2018 میں مسلط کیا تھا اس کو دوبارہ پنجاب کے اوپر مسلط کریں۔ یہ مسئلہ آئینی ہے، پارلیمانی ہے اور دو خطوط کا ہے۔ ایک خط عمران خان کا، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کو پڑے جانے والے ووٹ 197 میں سے 25 ووٹوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ ان ممبران کو ووٹ ڈالنے کی، اور ان ممبران نے جب ووٹ ڈالا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بائی الیکشن ہوتے ہیں، ان ووٹوں کو نہ گننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ عمران خان کا خط پارٹی ہیڈ کی حیثیت سے لکھا جاتا ہے۔ اور جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو چودھری شجاعت صاحب اپنی پارٹی کو ایز پارٹی ہیڈ ایک ہدایت جاری کرتے ہیں، جس کے اندر 10 ووٹوں کا شمار سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے نہیں کیا جاتا، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ وہ خط پارٹی ہیڈ عمران خان کا تھا، اور یہ خط چودھری شجاعت پارٹی ہیڈ کیو لیگ کا تھا، جنہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو، جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، عمران خان نے ڈاکو کہا ہے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، میرا کینڈیڈیٹ جو ہے میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ ڈائریکشن جاتی ہے، اور ڈائریکشن میں لکھا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے۔ چودھری شجاعت کا پارٹی ہیڈ حیثیت سے جو خط لکھا گیا وہ حرام، اور عمران خان کا پارٹی ہیڈ سے حیثیت سے لکھا ہوا جانے والا جو خط ہے اس میں 25 ووٹوں کو نکالا جاتا ہے، اور چودھری شجاعت کے خط کے باوجود پرویز الہی کو میں 10 ووٹوں کو ڈالا جاتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر چودھری شجاعت کی ہدایت پر 10 ووٹ نہیں گنے گئے تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اور اگر عمران خان لاڈلے کے اسی حیثیت میں لکھے جانے ووٹ 25 ووٹوں کو نکال دیا جائے، اس کی گنتی نہ ہو، لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں، بائی الیکشن ہو جائے، اور اسی طرز کے اوپر اگر چودھری شجاعت خط لکھے تو وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، اس کے لیے فل کورٹ مانگی تھی۔ اور یہ جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے تمام سیاسی قائدین جو کہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہر طبقے سے، ہر اطراف سے یہ آواز آئی کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے۔ کیوں نہیں بنایا گیا فل کورٹ؟ فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا۔ اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح میں فرق ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ایسا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ ایک فیصلہ نواز شریف کا آیا تھا، جب آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو، اور آپ نے کہا کہ کل آپ کہہ رہے تھے عدالت سے آواز آ رہی تھی کہ ہم نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو 5 ممبر بینچ نے نکال دیا تھا، اور اس دن کے بعد آج تک ملک میں معاشی تباہی، بے روزگاری، افلاس، بھوک، افراتفری، فساد، نفرت کے بیج بوئے گئے، اور آج جو فیصلہ آیا ہے یہ اسی کا تسلسل، اور اس کے اثرات بھی ویسے ہوں گے۔ یہ مزید ملک میں تقسیم پیدا کرے گا، یہ ملک کے اندر مزید انتشار پیدا کرے گا، اور زیادہ انصاف کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کی تشریح کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے تھا۔ آئین کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کی ایک عدلیہ بحالی کی جدوجہد تھی، آج سے اس کا دوسرا باب شروع ہوا ہے۔ اب آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی اور عدلیہ کو ان چیزوں سے، جکڑی ہوئی چیزوں سے نکالنے کی جدوجہد کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو آئین کی بالادستی بھی واپس لے کر دیں گے، پارلیمان کی بالادستی بھی واپس دیں گے، اور پاکستان کے عوام کا اصل مینڈیٹ جو 2018 میں چوری ہوا، جو اس وقت کے عدالتی فیصلے نے چوری کیا جب نواز شریف کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا، اور انشاءاللہ آج کے فیصلے کو بھی دوبارہ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی میں تبدیل کریں گے۔ جی ملک احمد صاحب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पढ़ा। देखें, ये बेसिकली दो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं, क्योंकि कल प्रोसीडिंग्स में वहाँ पे था कोर्ट में, एंड एज अ स्टूडेंट लॉ बड़ी दो मोटी बुनियादी बातों के गिर्द बहस घूमती रही। और पहले तो ये घूमती रही कि डायरेक्शन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की होगी या पार्टी हेड की होगी। ये एक बहस थी जो कल से सारा दिन पाकिस्तान की मीडिया पर भी है, कोर्ट के सवाल जवाब जो वकला के साथ थे वो भी हैं। जो लॉयर्स थे इसमें रिस्पोंडेंट्स के, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये आप फुल कोर्ट तश्कील दें, लेकिन जो बेंच थी, बेंच ने उनको इस चीज़ में ड्रैग इन किया। दैट्स व्हाट आई कुड से, मैं इससे बेहतर लफ्ज़ और ढूंढ नहीं सकता। और कहा कि देखेंगे कि अगर केस के मेरिट्स ने ये वारंट किया कि हम फुल कोर्ट की बात तरफ जाएं तो फिर हम ज़रूर जाएंगे। अब मैं भी सामने था, मैं देख रहा था कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स थी, तो जब वकला के साथ सवाल जवाब हो रहे थे तो बड़ा क्लियरली मैंने जो वहाँ पर काउंसिल मौजूद थे उनसे कहा कि रादर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इस चीज़ का तकाजा करती हैं कि इधर आप इस प्रोसीडिंग को क्विट कर दें, क्योंकि जो बज़ाहिर सवाल सामने आना चाहिए वो तो बड़ा मुख्तसर और बड़ा वाज़ेह सवाल है। और वो सवाल ये है कि जो 25 वोट मिन्हा किए गए उस गिनती में से जो कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को मिले थे, और ये वोट जो 10 वोट हैं ये भी उसी तर्ज अमल पर मिन्हा किए गए हैं, तो इन दो के अंदर फ़र्क क्यों? अब इसकी बुनियादी वजह ढूंढी गई कि पार्टी हेड की डायरेक्शन और पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन को, तो इसमें आइन तो बड़ा वाज़ेह है, वो तो उसमें कोई मुश्किल बात थी नहीं, बड़ा क्लियर है। उसके दो प्रोवाइज़ो हैं, उसमें पहले प्रोवाइज़ो में पार्लियामेंट्री पार्टी की बात की जा रही थी और दूसरे में पार्टी हेड की बात की जा रही थी। और हमारे ज़हन में तो आज तक वो बहस भी अक्स है जो 17वीं तरमीम से पहले, जब लीगल ये इसके जो लॉ रिफॉर्म्स थी, हमारी इलेक्शन इलेक्टोरल लॉ रिफॉर्म्स थी, तो उससे पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड की और पार्टी हेड की बहस हो चुकी उसमें। और वो बहस ये थी कि क्या पार्टी हेड जो है उसकी आमरीत होती है पार्लिमानी पार्टी, पार्लियामेंट के मुतल्लिक मामलात को पार्लिमानी पार्टी देखे, तो वो भी कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल माजी करीब की बात है, चंद हफ्ते पहले की बात है, जब ये तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में ये प्रिंसिपल सेट किया कि जो 63A का रेफरेंस हाउस के अंदर कि ठीक है वोट डालने में ममानियत नहीं होगी, आप डाल लें वोट, लेकिन वो वोट गिना नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिस पे तमाम जुरिस्ट थोड़े परेशान भी थे और हमें ये लग रहा था कि जैसे गालिबन इट अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बड़ी कोशिश की, देखें कि वो कौन से वोट्स ऐसे होते हैं जो डाल दिए जाएं और वो काउंट ना हो। तो स्वयं इसके कि वो जो रिजेक्टेड यानी मुस्तरद शुदा वोट्स हैं, तो हमज़ा साहब के केस में तो वो वोट्स रिजेक्टेड कभी भी नहीं थे। ये प्रिंसिपल बाद में एक जिसको आज क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर बात की जा रही है, तो वो अगर एक पार्लिमान का ही एक जुज़ है, भले से सूबाई असम्बली का है, और अगर सूबाई असम्बली के अंदर वोट डल जाए और उसकी गिनती प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि वहाँ पे एक फाइनल अथॉरिटी हैं कि वो वोट को काउंट करेंगे और वो वोट्स को वैलिड वोट्स तस्वर करें और उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के तहत ख़त्म किया जाए, तो ये आर्टिकल 69 की वो फायर वॉल है जिसको ब्रीच किया गया। यानी ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर्स पे खड़ा है, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, तो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जुडिशरी के लिए तो वो उसको एक बुनियादी ढांचे का नाम देकर अपने ही फैसलों के साथ तय कर लें और तय करके खड़े हो जाएं कि ये जी क्योंकि बुनियादी ढांचा है, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का सवाल हो, कोई भी बात हो, ये बुनियादी ढांचा है, ये जुडिशरी के मामलात हैं, इनके अंदर कोई और इदारा नीदर एग्जीक्यूटिव और नॉर पार्लियामेंट दोनों मुदाखलत नहीं कर सकती। अच्छा, विज़ाविज़ टू दिस जब ये बात पार्लियामेंट के पास आ जाए तो तब आप इस तरह के मामलात जो कि बड़े नेकेड रिटन ऑन द वॉल, बड़े बड़े बुनियादी आपके फ़ैसलों के नतीजे में पैदा करदा
اور اس میں پھر آپ پارلیمنٹ کے معاملات میں اتنی صریحاً مداخلت کریں. یس آئی ایڈمٹ، میں مانتا ہوں کہ اگر کاؤنٹ دیکھیں تو 186 ووٹ وہی تھے، لیکن اسی طرح سے وہ ووٹ 197 بھی تھے. اگر آپ نے یہ 10 ووٹ منہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھی پھر غلط تھا، آپ نے جو 25 ووٹ منہا کروائے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ڈسپیرٹی ہے، یعنی دیکھنے کے لیے دو ڈفرینٹ لینزز ہیں. اور میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کیونکہ میں کریشن آف ووٹ ہوں، میں کسی بینچ پہ بیٹھی ہوئی کوئی اینٹی نہیں ہوں. میری ایک شناخت میرے ووٹ کے ساتھ ہے. ہاں اگر وہ میرے ووٹ کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں دس واز ریسیوڈ ان دیئر اون ٹوکن. اگر یہ فیصلہ 25 ووٹوں کا نہ ہوا ہوتا تو چودھری شجاعت صاحب کے خط کے ساتھ یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. تو میں صرف اس کو بڑی پلین سپیکنگ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک غیر مناسب صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروونشل اسمبلی پنجاب کی اس کی اٹانومی اس کو متاثر کیا گیا ہے، ووٹس کی سینکٹیٹی پہلے 25 ووٹوں کے کیس نے، جس کے بعد یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا، اور پھر جب آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا. اور تیسرا بڑی سٹرینج بات ہے، یہ میرے سامنے ایک ججمنٹ ہے، آج کی ججمنٹ ہے، اور میں اس ججمنٹ کی ابھی پوری تفصیل میں نہیں گیا، اس پر ہم کل بیٹھیں گے اور پوری بات کریں گے. اس کے پیرا 4 میں ان اے ویری اسٹرینج مینر اس کے لاسٹ پارٹ پہ مجھے یہ نظر آیا کہ request that learned counsel for respondent number 1 and 2 also laid out their case on the merits of the dispute, which essentially concerns a question of law touching the formation of provincial government allegedly in violation of the provisions of the constitution. ہم نے تو کل سارا دن یہی درخواست کی اور بارہا کی کہ ہمیں فل بینچ چاہیے، ہم میرٹس پہ بات نہیں کر رہے. بینچ کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ فل کورٹ کیوں چاہیے، یہ دلیل دیں. اور دلیل یہ تھی، اور آج بھی ہے اور بڑی واضح ہے، کہ جب 5 ممبر بینچ میں 3 آنریبل ججز جن کا پہلے پوائنٹ آف ویو یہ تھا، جس میں انہوں نے ووٹس کو کاؤنٹ نہ کرنے پر اپنی ججمنٹ آلریڈی دی ہوئی ہے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ان کا پہلے سے یہ ویو ہے تو اس میں اور لوگ آنے چاہیے، اور وہ اور ججز بیٹھیں آ کے، اور پھر یہ فل کورٹ ہو، اور پھر فیصلہ ہو کہ کیا پہلا فیصلہ جو کیا گیا تھا وہ کس بنیاد پہ درست یا غلط تھا، اور اگر اس کا اطلاق آج ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں ہو گیا تو وہ کیوں کر غلط ہو سکتی ہے. تو میری اس میں فل کورٹ نہ دیے جانے پر، اور پھر کورٹ کی پروسیڈنگز کو آپ کے سامنے، ہم نے تو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا، ہم نے اس کے بعد کورٹ کی پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کیا، یہ تقاضا کرتے ہوئے کہ ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. ناؤ آئی ایم یوزنگ دس ٹرم بڑا سوچ سمجھ کر اور بڑی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب انصاف کی توقع نہیں ہے تو تب پروسیڈنگز کو بائیک آؤٹ کیا جائے. اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ یعنی آپ طے کر کے بیٹھے تھے کہ آپ نے جو پہلے ایک پیمانہ رکھا وہ 25 ووٹوں کے ڈسکاؤنٹ کے ٹائم پہ، اس کو آپ اس آج کے وقت میں جو آج کی پٹیشن ہے اس میں وہ آپ کے لیے کہ بھئی ڈپٹی اسپیکر کے سمجھنے میں کوئی دقت آئی ہوگی. میں نے پڑھا ہے پیرا 3 پڑھنے میں، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 63 پڑھنے میں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی سر. غلطی صرف یہاں پر ہے کہ وہ کیونکہ تحریک انصاف کے معاملات میں آپ کا فیصلہ تھا، ناٹ جسٹ دیٹ ڈیسیجن، اس نے بڑی ہمیں ذہنی طور پہ ہم نے سمجھا کہ وہ فیصلہ بھی غلط ہے. تو اگر آج اسی کی ایک پریسیڈنٹ قائم ہوئی اور اس کی بنیاد پہ ہوا، تو پھر آج کا فیصلہ تو آپ کا بالکل اٹ سیمز کہ اٹ از لاپ سائڈڈ، یہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ صوبائی اسمبلی کی جو سپریمیسی ہے، اس کی جو سیپریشن ہے، اس کی بریچ ہے، ووٹس کے کاؤنٹ کے لیے دوہرا معیار ہے، اور پھر اس کے اوپر سے آنے والے عدالتی فیصلے، یہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب عمل نہیں ہوا. اینی ویز وی ریزرو آر رائٹ، ہم اپنے لیگل آپشنس پہ غور کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنے لوگ ان قوانین سے واقف ہیں، جتنے لوگ ان فیصلوں کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی وہ باڈیز جو کہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کس طرح کی زیادتی جو پنجاب میں کی گئی ہے، اور وہ بھی قانونی فیصلوں کے ساتھ، یہ کوئی ایک بڑا قابل ستائش عمل نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زیادتی کی گئی ہے. اور اس پہ کل ہمارے وکلاء نے جب وہاں پر بات چیت اپنی کی ہے تو دے سیڈ دیٹ کہ اب جب ڈیٹیلڈ آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. ہم اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ
अदालती तारीख के उन फैसलों में से एक फ़ैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंसाफ के दौरे मेयार की हमने हद देखी कि 197 वोट लेने वालों को कहा जा रहा है कि आपके 179 वोट हैं, और 197 वोट जिसने लिए उसके वोटों में जो कमी वाक़ई की गई वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने की, और अब परवेज़ इलाही साहब के वोटों में जो 10 वोटों का इजाफा किया जा रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रहा है। तो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसको जुडिशल कू कहती हैं तो इससे बड़ा जुडिशल कू ये नहीं हो सकता कि एक इदारा जो जिसका काम इंसाफ की फरामी है वो पहले सूबे की हुकूमत गिराए और फिर उस सूबे में नई हुकूमत कायम करे। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है कि आप एक मुंतखब वज़ीर आला के वोट की सैंक्टिटी को वायलेट करते हैं, वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं, जमहूरियत की जो रिवायात हैं उनको मसख करते हैं, और वो करने के साथ साथ एक ऐसे शख्स को जो इलेक्शन हार चुका, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हार चुका, आप उसको 10 वोट इजाफी डालते हैं और उसको वज़ीर आला मुंतखब करवाते हैं। तो इससे आगे का जुडिशल कू और क्या होगा, और इसको अगर नाम दिया जाए तो क्या दिया जाए। मैं हैरान इस बात पे हूं कि डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ, कोई नोटिस नहीं लिया गया। वज़ीर आला का इलेक्शन 3 मरतबा मुलतवी हुआ, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हमारे नंबर पूरे थे, कई हफ्ते हम कोर्टों में खड़े रहे, हमने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की तरह और आइन और कानून की पासदारी करते हुए कोई गैर आइनी स्टेप नहीं लिया। तो मुझे ये बताएं कि ये कोर्ट तब कहां थी जब उमर सरफराज चीमा ने हल्फ देने से इनकार किया? ये कोर्ट तब कहां थी जब नए गवर्नर की तकर्री की गई, उसकी तकर्री से सदर ने इनकार कर दिया? तो अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर अब तक जो इक़दामात लिए गए हैं उसमें वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड माय लॉर्ड्स। इंसाफ का ताखीर से मिलना इंसाफ ना मिलने के बराबर है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंसाफ की जो फौरी फराहमी है और दहलीज तक फराहमी है कि यह बात भी तय कर दी गई है कि ना सिर्फ ये 10 वोट आपको हदिया करते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन 10 वोटों के साथ साथ आपकी पेशे खिदमत हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह तक भी नहीं हो सकती, वो आज रात ही मुमकिन होनी है। और वो अगर गवर्नर फर्ज करें अपने होम टाउन बहावलपुर में हैं तो सदर पाकिस्तान फिल फौर हलफ लें तो ये तो बड़ी अच्छी सर्विस है कि वजीर आला को सीट से हटा भी दिया, नए वजीर आला को सीट पे बिठा भी दिया, हल्फ का भी बंदोबस्त कर दिया। तो ये मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक कहा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कि इससे बड़ा जुडिशल कू नहीं हो सकता। इंसाफ का दोहरा मयार सुना था मगर इस तरीके का इंसाफ का दोहरा मयार कभी देखा नहीं था, जिसकी एक मिसाल आज कायम की गई है। और मैं ये कहने में भी हक बजानिब हूं कि ये जमहूरियत पे शब खून मारा गया है। जब आप एक लेटर के तहत 25 वोट गिनती में शुमार नहीं करते और 10 वोट गिनती में शुमार करते हैं बाय द सेम स्टैंडर्ड, दोनों लेटर्स में फर्क सिर्फ यह है कि अभी अगर आप इन 10 वोटों के लेटर पैड के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा दीजिए
اور عمران خان صاحب کا نام درج کر دیجئے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 10 ووٹ بھی شمار نہیں کیے جائیں گے. فرق صرف نام کا ہے کیونکہ یہ اس معاملے میں فیس دیکھا گیا ہے, کیس نہیں دیکھا گیا. اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ہماری جد و جہد اس ملک میں ہمارے لیڈران نے جلا وطنیاں کاٹی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, ایک سال بیل کا کیس پینڈنگ پڑا رہتا تھا. ہم سزائے موت کی کال کوٹھیوں میں ہوتے تھے, کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی 1-1.5 سال سے بیل پینڈنگ ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں. اور ایک طرف ایک لاڈلا ہے جس کو 7 خون معاف ہیں, وہ سیاہ کرے سفید کرے اس کی باز پرس نہیں ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے مسٹر نیازی, آپ کی اگر نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کمپنی ہے اور آف شور کمپنی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ تو بینیفیشل اونر ہیں, آپ اس میں ڈائریکٹ اونر تو نہیں ہیں. تو یہ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ پہ کیا الزام لگایا گیا تھا, وہ آج بھی عدالت میں کھڑی ہیں اور عمران نیازی بری ہو کر بیٹھا ہے. اس کے علاوہ جب بھی بنی گالا کی ریگولرائزیشن کی بات ہوتی ہے, بی آر ٹی کی بات ہوتی ہے, فراگوگی کی بات ہوتی ہے, بینامی پراپرٹیز بے شمار ہیں مگر کبھی آرٹیکل 62-63 نہیں لگا. اور آج بھی 63A کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا فائدہ عمران نیازی صاحب کو ہوا ہے. تو یہ جد و جہد اب جو ہے وہ اب صرف اس ملک کی سمت ٹھیک کرنے کے حوالے سے نہیں ہے, صرف عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے نہیں ہے, ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے نہیں ہے. اب یہ جد و جہد انصاف کے حصول کے لیے اور انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران نیازی کے لیے انصاف کا معیار اور ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے انصاف کا معیار اور ہے. یہ جو آج تاریخ رقم کی گئی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا فیصلہ تاریخ کے سیاہ ترین باب میں لکھا جائے گا کیونکہ کورٹ کی طرف سے ایک وزیر اعلیٰ کو ڈس لوج کر کے دوسرے کو لوج کیا گیا ہے. تو یہ جو معیار ہے ان خطوط کو جانچنے کا, جس تکڑی میں عمران خان کا خط ہو وہ بھاری ہے اور جس تکڑی میں چودھری شجاعت کا خط ہو وہ ہلکی ہے. انصاف تو توازن کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب دونوں تکڑیاں برابر ہوتی ہیں. یہ جو وینگ سکیلز ہوتے ہیں نا جسٹس کے, یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ بلائنڈ فولڈڈ لیڈی نے پکڑے ہوتے ہیں وینگ سکیلز انصاف کو تولنے کے لیے. تو وہ بلائنڈ فولڈڈ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فیس نہیں دیکھتی. انصاف اندھا اس لیے ہوتا ہے, قانون اندھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کیس دیکھتا ہے, فیس نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 197 میں سے 25 مائنس کرو اور ادھر 10 ایڈ کر دو. اور یہ دیکھیے قانونی نکتہ تو یہ بھی ہے کہ 371 کا ہاؤس ہے, آپ نے جب 25 ووٹ مائنس کیے انہی حلقوں میں سے نئے لوگوں کے ووٹ کاسٹ کروا دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤس کی تعداد تو نہیں بڑھ سکتی, ہاؤس 395 یا 96 کا نہیں ہو سکتا. تو یا تو آج کے فیصلے کی ایک نئی جو میرے سامنے آؤٹ کم آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ 10 ووٹ شمار ہوں گے اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں, پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن چاہیے. تو ان 25 اراکین کے کیس میں پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن تھی, پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن موجود نہیں تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے اور کیا یہ اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ 25 اراکین بحال ہو گئے اور وہ بائی الیکشنز کالعدم قرار ہو گئے؟ کیا اس فیصلے کے تحت اگر ہم یہ منطق لیں تو کیا یہ غلط ہوگا کہ معیار تو یہی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ حتمی ہے, اب پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ حتمی ہے اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن
काउंट नहीं करती तो वो 25 अराकीन जिनको आम जबान में आजकल मुनहरिफ अराकीन कहा जाता है, आज से फिर उनका इनहराफ खत्म है। वो अब मुनहरिफ अराकीन के नाम से नहीं पुकारे जाएंगे। इनहराफ हुआ पार्टी हेड की डायरेक्शन का। पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन आप मुझे दिखा दें कि उन 25 अराकीन के हवाले से कोई भी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन मौजूद थी तो मैं यहां से उठ के चला जाता हूं। मगर जब आपने जहन बनाया हो कि आपने एक फैसला देना है, और हमें नजर आ गया था, हमें इंसाफ की तवक्को इसलिए नहीं थी कि रिमार्क्स में यह बात नजर आ रही थी कि फैसला किस तरफ जा रहा है और इसका क्या आउटकम निकलेगा, और लोग ये भी बात करते हैं, और ये बड़ी डेंजरस बात है, खतरनाक ये जाविया है इस चीज का। लोग मुझे कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर डिवीजन है। आप पॉलिटिकल पार्टीज की पोलराइजेशन की बात करते हैं, इंतशार की बात करते हैं, तो लोग तो यहां पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट डिवाइडेड है, कोर्ट के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है और कोर्ट के अंदर दो वाज़ेह ग्रुप्स मौजूद हैं। तो क्या कोर्ट का काम इंसाफ देना है या ग्रुपिंग के तहत फैसले करना है? ये भी लोग सवाल करते हैं, और लोग हमारे से पूछते हैं कि जो कोर्ट की ग्रुपिंग है ये क्यों है, जब आपके हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, अल्लाह ताला के बाद अगर कोई हाईएस्ट फोरम फैसले करने का है इस मुल्क के अंदर, तो वो अल्लाह ताला के फजल से और अल्लाह ताला के मंशा से वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील कहीं नहीं जा सकती। वो फिर आपका हिसाब रोजे क़यामत होना है, जो भी होना है इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाद या रिव्यू है या फिर अल्लाह ताला की ज़ात तो है ही है, वो हर चीज पे कादिर है। मगर जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री वो ग्रुपों में डिवाइड हो जाए और तकसीम हो जाए और ये तासुर आम हो और लोग ये बात करते हैं, ये लोगों से सुनी है मैंने बात कि ये दो ग्रुपों में तकसीम है, तो वहां कैसी इंसाफ की तवक्को और कैसी इंसाफ की फराहमी और क्या मुनसिफों के फैसले। तो मैं अपनी बात इस पे ख़त्म करूंगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी मुनसिफी का सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि जिस तरह चीमा साहब ने शहबाज से अर्ज नहीं किया था, क्या खलीलुर रहमान साहब से कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्ट्रिक्ट और वाज़ेह ऑर्डर है? जी, ये पार्टी फ़ैसला करेगी और मुशावरत इस वक्त जारी है। और आपको याद होगा कि जिस वक्त हमज़ा शहबाज साहब और हमारे मिनिस्टर्स यहाँ वफाक में भी, तो जो तर्ज़ अमल रहा था मौजूदा सदर का और गवर्नर का, लेकिन उन तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए जो भी हमारी पार्टी फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक लाए अमल तैयार होगा। जी। अच्छा मैडम, सवाल ये है कि एक रिमार्क्स कल दिया गया जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से कि क्या आप अपनी मर्जी के लोग चाहते हैं बेंच में, तो उससे जो ये एक बात जा रही है कि डिवीजन है, तो क्या कोई मर्जी के जजेस भी हैं और बगैर मर्जी के भी हैं? यानी अगर नून लीग मर्जी के चाहती है तो क्या कोई फिर पीटीआई की मर्जी के भी जजेस हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आया अब नून लीग अपने उस बयानी की जानिब वापस जाएगी कि वोट को इज्जत दो, और क्या एग्रेसिवली अब जो है सामने आया जाएगा? क्योंकि सुनीत ये है, खबरें हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो कोई इतने खुश नहीं हैं जो मामला यहाँ पे चाह रहे हैं, और उनका ख्याल है हम हुकूमत में नहीं आते। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि मर्ज़ी के जजेस तो फुल कोर्ट में नहीं होते सारे। हमारा तो कभी भी लार्जर बेंच या बेंच को चेंज करने का हमारा कभी भी पिटिशन नहीं थी। हम सारी सियासी जमातों की पिटिशन फुल कोर्ट की थी, क्योंकि हम समझते थे कि ये एक आइनी मामला है, ये आइन की तशरीह का मामला है, ये पार्लिमान की बालादस्ती का मामला है, तो इसके ऊपर हमारा आइनी हक था कि हम फुल कोर्ट मांगे। मर्ज़ी के जजेस तो की बात इसमें नहीं है। हम एक अगर फुल कोर्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है बच्चा बच्चा ये ज़बान पे है कि फ़ैसला क्या आएगा। और हमारे अपने जो आप पाकिस्तान के अंदर लीगल एक्सपर्ट्स की जो जितनी राय देखें, क्योंकि मसला सिर्फ दो खतूत का है, और एक ख़त चौधरी शुजात का, एक ख़त इमरान खान का है, और उसके ऊपर ये दो फ़ैसले हैं, और दोनों फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं। ये दोनों फ़ैसले असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं वो आपस में भी मुताबिकत नहीं रखते, आपस में भी उनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो आइन की दो दफ़ा अलग अलग तशरीह एक ही फ़ैसले, एक ही आर्टिकल के ऊपर नहीं हो सकती। ये इंसाफ नहीं है।
تو ہم نے فل کورٹ کہا تھا, ہم نے بالکل اپنے مرضی کے ججز, اور نہ ہم نے یہ کبھی کام کہا ہے. ہم 4 سال وہ جماعت ہیں جو بدترین سیاسی انتقام سے گزر کے آئی ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جن کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا, بیٹیوں کو ڈالا, بہنوں کو ڈالا, بچوں کو کی حد کے عزت کی. اس لیے ہم نہ اپنے ججز چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب ہیں جو نیب چیئرمین بھی خود بن گئے, ایف آئی اے کے ہیڈ بھی خود بننا چاہتے تھے, ایس ایچ او تھانے کے بھی خود بننا چاہتے تھے جو لوگوں کو گرفتار کرے, آئی جی پنجاب بھی خود بننا چاہتے تھے. تو یہ جو ایک میکویلین ایٹیٹیوڈ اور فاشزم ہے نا, یہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے نہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کی تھی. ہم نے فل کورٹ, تمام جماعتوں نے, سیاسی قیادت نے, بار کاؤنسلز نے فل کورٹ کا مطالبہ. فل کورٹ بن جاتا, فل کورٹ بنتا. اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر فل کورٹ بن جاتا, فل کورٹ اپنا فیصلہ کرتا, سب کو تسلیم ہوتا, پورے ملک کو تسلیم ہوتا, عوام کو تسلیم ہوتا. دوسری بات آپ نے کی بیانیے کی. پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے. اور جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ جس طرح پہلے عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کی تھی میاں نواز شریف نے, اس کا یہ دوسرا باب ہے. اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کسی طرح بھی نہ ہمیں کمزور کرتا ہے, نہ ہمارے کسی بھی ہم تذبذب کا شکار ہیں. ہم بالکل کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی یہ جدوجہد کا آغاز کریں گے, اور کر رہے ہیں. آج ہم نے شروع کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئینی حدود ہیں, آئین نے لکیروں کو کھینچا ہوا ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرے. اگر پارلیمان کے اندر انٹرفیرنس اور مداخلت ہوگی, اگر پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سپریم کورٹ میں سٹے لے کر ان کے کاموں کو روکا جائے گا تو یہ ہونے نہیں دیا جا سکتا. پارلیمان کے اندر اگر ایک ووٹ پڑھیں اس کی تشریح ایک ہو, دوسری دفعہ ووٹ پڑھیں اس کی تشریح ایک ہو, پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کا کام ہی ٹرانسپیرنسی اور اوورسائٹ ہے, اس کے آپ تمام فیصلوں کو, جو انکوائری کرے اس کی بی آر ٹی کی, جو انکوائری کرے بلین ٹری سونامی کی, جو انکوائری کرے مالم جبہ کی, آپ سٹے دے دیں. بی آر ٹی کے اوپر سپریم کورٹ سٹے دے دے کہ انکوائری نہیں ہو سکتی. اور آپ صاف پانی, گندا نالا, آشیانہ میں شہباز شریف کو بار بار ان میں کچھ نہ ملے تو اثاثوں ایسڈ بیونڈ مینز میں بار بار آپ جیلوں میں ڈالیں, بار بار اس کو 3 دفعہ جیلوں میں ڈالیں, اور اقامے کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو آپ ڈسکوالیفائی کریں, اور آپ کل بڑے فخر سے کہیں کہ ہم 5 ججز نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا. کیا یہ ملک کے اندر انصاف ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اس ملک کے اندر آئین اور پارلیمان کی بالادستی جب تک نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. اسی قسم کا معاشی انتشار رہے گا. اسی آپ خود دیکھیں نا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر سٹے اور اس کے ہر کام پہ سٹے کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مالم جبہ, بی آر ٹی پشاور, بلین ٹری سونامی وہ سکینڈلز ہیں جس کے اندر عمران خان صاحب مجرم ہیں, اور ان کو آپ اس طرح روکتے ہیں پارلیمان کو کام کرنے میں. تو یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ووٹروں کے ذریعے, اپنے ترجمان اتحادی جماعتوں کے ذریعے یہ جدوجہد کا آغاز کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ اور آئین کی بالادستی واپس انشاءاللہ, اور اس کی اصل روح جو ہے اس کے مطابق واپس ہم پارلیمان کو دے کر رہیں گے. جی بالکل. میں نے نمبر 2 آپ یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ ایک سنائی ہے کہ آپ نے بریفنگ بھی دی ہے, وہ 29 جولائی کو ووٹ آف کانفیڈنس کہیں گے پرائم منسٹر کو, تو اس پہ آپ کا کیا رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ نے جوڈیشل کو کی بات کی, مارشل لاء کی بات کی. جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے نیشنل اسمبلی میں رولنگ دی, کل اس کی بھی مطابقت رکھی گئی, اس وقت اسمبلی توڑی گئی, اس وقت آئین توڑا گیا, اس وقت آئین شکنی کی گئی, اور اس کا فیصلہ 5 ججز کا موجود ہے. آپ عدالتوں کی دیواریں پھلانگو تو فیصلے اپنی مرضی کے لے لو, کیا یہ انصاف ہے؟ آپ دھمکی دو, گالی دو, دھونس کرو تو آپ اپنے فیصلے مرضی کے لے لو, کیا یہ انصاف ہے؟ اس لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے, یہ متنازع ہوگا. فیصلہ آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا, آج صبح ہم نے بائیکاٹ اس فیصلے آنے سے پہلے کیا تھا. اس لیے یہ فیصلہ متنازع ہو چکا تھا, یہ بینچ متنازع ہو چکا تھا, اس کا فیصلہ قبول عوام نے نہیں کرنا تھا اور نہ کیا ہے. اور یہی وہ کلیئرٹی آف مائنڈ ہے جس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کریں گے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے.